اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دیں صدیق بنے، ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت پہ قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ ریڑی والا کہتے ہیں حضرت نہ میں عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پرویز پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل سب تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، آج پہلی بار آپ کے اس قصبہ میں کیا نام ہے گاگڑی خیرپور میرس سندھ میں آج پہلی بار جامعہ عربیہ عزیز المدارس حمادیہ کی اس پروقار تقریب میں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالمنان سولنگی صاحب، حضرت حافظ عبدالعزیز سولنگی صاحب اور برادر مکرم جناب مولانا قاری محمد جابر حمادی حالیجوی صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہے اور اب تک کافی وقت بیت چکا ہے۔ جامعہ عربیہ عزیز المدارس حمادیہ نام بتا رہا ہے کہ یہ بھی حضرت حالجوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلشن کا ایک پھول ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کے یہ ادارے ہیں، علم نبوت کے ادارے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ اصل میں حضرات بیانات بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ چہل قدمی بھی رہتی ہے، باتیں شاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ وہ بڑے حضرات ہوتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان کے بیانات چلتے رہتے ہیں۔ میرے چونکہ بکھرے ہوئے جملے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو انہیں یکسوئی سے دل جمی کے ساتھ اگر سماعت فرمائیں گے تو آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اس لیے حساس طبیعت رکھتا ہوں، اگر آنا جانا لگا رہے اور باتیں ہوتی رہیں تو پھر مجھے بات بھول جاتی ہے، مجھ سے بات ہو نہیں سکتی۔ یہ میں کو اپنی خوبی بیان نہیں کر رہا، یہ میری کمزوری ہے، اسے کوئی نخرے کے زمرے میں نہ لے کے آئے، میری کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ تھی۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ جو حال میں بیٹھے ہیں لوگ کم از کم یہ تو میری جانب توجہ رکھیں نا۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ یہ تین کتابیں وہ ہو گئیں، چوتھا قرآن، اور ان چار کتابوں کے علاوہ 110 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید کے علاوہ 113 وہ تین کتابیں اور باقی صحیفے وہ کتاب کی شکل میں آئے۔ کتاب کی شکل جانتے ہیں جی؟ میری بات پوچھ رہی ہیں آپ؟ کتاب کی شکل جانتے ہیں؟ جیسے 2 جلدوں میں ہوتی ہے کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جی اللہ طور پہ تشریف لائیے، میں تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، میں انجیل دوں گا۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے، میں زبور عطا کروں گا۔ یوں کتاب کی شکل میں، تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا،
ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ سبحان یہ دروازہ بند، توجہ ہے صاحبان؟ جیسے ہی آپ کی توجہ ختم ہو گئی، ظاہر ہے میں نے دیواروں کو تو سنانا نہیں، میں پھر اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ قرآن کو اب کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد تو نظریہ بناتا ہے۔ کتاب میں نے پڑھ لی، میرا اب نظریہ یہ بنا۔ کتاب میں نے پڑھ لی، اب میرا موقف یہ بنا۔ کتاب میں نے پڑھ لی، اب میرا خیال اور آئیڈیا یہ بنا۔ اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد تو نظریہ بناتا ہے، میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا۔ کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آواز تھوڑی سی کم کر۔ اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اور یہ ادارے اس کتاب کے ہیں، مدارس اس کتاب کے لیے ہیں۔ ایک جملہ آ گیا ہے، میں اپنی بات سنانے سے پہلے کوشش کروں گا، اگر یہ میں نے پہنچا دی تو اگلی بات ذرا آسان ہو جائے گی پہنچانی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، نظر آ رہی؟ جزاک اللہ بھائی انعام اللہ میمن، لائٹ نظر آ رہی؟ حضرت آپ کے حوالے، سٹیج والوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک جملہ، لائٹ نظر آ رہی؟ روشن کر رکھا ہے اس نے ہاتھ، روشنی پھیلا رہی ہے۔ اچھا اس کی اگر میں تار لیے چلوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو تار جا رہی ہے بورڈ میں، تو کیا روشنی بورڈ سے آ رہی ہے؟ پھر بورڈ سے تار لیے چلوں تو وہ میٹر میں جا رہی ہے، میٹر سے بھی نہیں آ رہی، میٹر سے پھر تار پکڑے چلوں تو وہ پول پر ہے، کھمبے پر، کیا وہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر تار پکڑے چلوں تو ٹرانسفارمر تک ہے، ٹرانسفارمر سے پھر پکڑوں تو وہ گریڈ اسٹیشن تک ہے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی ہے انرجی۔ گریڈ اسٹیشن سے تار پکڑے چلو تو وہ جا رہی ہے پاور ہاؤس تک، تو کیا پاور ہاؤس سے آ رہی ہے؟ نہیں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی۔ بات سنو، میں کو وابڈا کا ملازم نہیں، یہ بات وہ جو آپ کو بھی پتا ہے، حیرانگی سے مجھے مت دیکھیے گا، پاور ہاؤس سے بھی نہیں آ رہی، پاور ہاؤس سے پھر پکڑے چلو تو وہ جا رہی ہے پلانٹ تک۔ کہاں؟ ہمارا علاقہ ہو تو میں کہوں گا ہم جا رہی ہے ڈیم تک، آپ کے ہاں پلانٹ ہے، پلانٹ تک، یا یہاں بھی ڈیم ہے؟ نہیں، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن بیٹھ جائیے یا استخارہ کرنا ہے؟ صاحبان توجہ ہے؟ بعض دفعہ یقین جانے نہ کوئی ایک آدھ جملہ ہی ہوتا ہے اور وہی کوئی ضائع کر دیتا، پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور پھر باقی باتوں میں آ کے دھیان سے بیٹھ جائے تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ آج یہ مدارس جو آباد ہیں، یہاں قرآن کی تعلیم ہے، علم نبوت کی تعلیم ہے۔ آج آپ کو قرآن پڑھتا ہوا، پڑھاتا ہوا سنائی دے رہا ہے، علماء حق کا واعظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج
آج کوئی بھی نیکی چل رہی ہے اور اس آل حق کے طبقے کی وجہ سے چل رہی ہے، آج معاشرے میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ نہیں میرے بات سمجھے، میرے ایک ایک جملے میں کئی کئی تقریریں ہوتی ہیں، میں نے ایک جملہ بولا معاشرے میں امن کی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ اور دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، کسی اور طبقے کے پاس یوں پرامن لوگ ہیں تو وہ سامنے لائے کہ کراچی سے قافلہ چلتا ہے مولانا کی قیادت میں اور اسلام آباد تک گملہ نہیں ٹوٹتا، یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق گنبد خضرا تک ہے۔ سبحان اللہ، بڑی توجہ آپ کی مجھے کھینچنی پڑے گی، بڑی منتیں کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ رکھنے چلا ہوں اور عقیدے کی باتیں کہا کرتا ہوں، جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ عقیدے کی بات میں نے کرنی ہے، فضائل ہمارے تبلیغی بھائی بیان کیا کرتے ہیں، مسائل علماء بیان کرتے ہیں، وسائل ہمارے پاس ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں عقیدے کی باتیں کہنے کا آتی ہوں۔ قرآن مجید سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے رسول کی، عزت ہے مومنوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کی سبحان اللہ میرے ذمہ پہلے سے لگا دو، میں خود کہتا رہوں گا۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے رسول کی، عزت ہے مومنوں کی۔ یہ تین جملے رکھنے چلا ہوں، اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی اور مومنوں کی عزت کیسی، بس یہ تین جملے۔ للہ تخصیص ہے، عزت ہے اللہ کی۔ اب اللہ کی عزت، جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کی عزت ہم ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتلایا، اور رسول اللہ کی عزت ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے بتلایا۔ اللہ کی عزت، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی آپ تقاریر سنیں گے، پیارے آقا پہنچے عرصوں پر، اللہ فرماتے ہیں محبوب آ گئے، جی آ گیا، کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس؟ نہیں محبوب یار یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، آئے تو ہو تو بتاؤ نا کیا لائے ہو؟ تو پھر آقا وہاں جا کے اللہ کی عزت بتا رہے ہیں۔ یہ للہ اگر ذہن میں رکھو تو میرا جملہ سمجھ آ جائے گا۔ آقا وہاں جا کے کہتے ہیں مولا التحیات للہ، اصلی بولیں سارے نہ بولیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، مولا کائنات والوں کو تیری عزت بتانے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، مجھ پہ اعتبار نہیں، جس مولوی پہ اعتبار ہے اس سے جا کے معنی پوچھ لو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آقا فرماتے ہیں میری بدن کھپے گا تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، مولا میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، میرا دمبا تیرے لیے، میرا بکرا تیرے لیے، میرا چھترا تیرے لیے، مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے، میرا بدن کھپے گا تیرے لیے، مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، مولا خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، مولا میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ شان مصطفیٰ
کوئی یہاں تک بات سمجھ آئی؟ بڑے ہولے ہولے بولتے ہیں، ڈرے تو نہیں بیٹھے؟ آہستہ بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ اکثر مہمان ہیں، اور آپ کو کیا پتا میں مہمان کسے کہتا ہوں؟ توجہ ہے؟ اللہ اللہ ساری باتیں کس کے لیے؟ اللہ ہمیں توحید میں پختہ رکھے۔ یاد رکھیے اس عقیدے میں لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا۔ بولو سندھ والو بولو، کبھی کبھی آتا ہوں سندھ میں، سندھ کی کم از کم محفل تو میں یاد رکھوں نا، تو عقیدہ توحید میں لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ ہائے ہائے، وہ بوڑھی اماں پھر اس دور کی بوڑھی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی نہیں تھی۔ تبدیلی والے دور کی بڑی اماں تو پوتوں سمیت شام کو بڑی سکرین کے سامنے بیٹھ گئی، وہ اس دور کی بڑی اماں تھی۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب کیا سوال کیا ہے کہ میں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہوں یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو پھر سنیے، آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا، رب ہے اور ہے بھی۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا رب ہے۔ کیسے؟ کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چلتا؟ اگلا جملہ تھوڑا سا دل سنبھال کے سننا، سب کو ہضم نہیں ہوگا۔ مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب نے کہا وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، کتنی؟ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو چرخہ ٹوٹ جاتا۔ میرے مخالف چلتی دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی چرخہ ٹوٹتا۔ اگر رب ہوتے تو ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا آنے والا بچہ بادشاہ بناؤں گا، دوسرا کہتا نہیں آنے والا بچہ گداگر بناؤں گا۔ نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، تو پھر غازی کو کہنے دے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تھا۔ بعض بندے دل میں داد دیتے ہیں قاضی ذکر بالجہر کا قائل ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ یہ ہے اللہ کی عزت۔
یہ ایسے ہی مانو گے نا جیسے حضور نے بتایا ہے، یہ ایسے ہی مانو گے نا جیسے نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، یا وہ صرف پڑھتے ہو طوطے کی طرح. طوطا دیکھا ہوا؟ اب نہیں میں بتاتا کیسا ہوتا. دیکھا ہوا ہے طوطا؟ سبحان اللہ. راز بیٹھے ہوئے طوطا دیکھا ہوا؟ طوطے کی طرح نہیں پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہے. ساری باتیں کس کے لیے؟ اور یہ جملے میرے ہوتے تو کوئی غصہ کر سکتا تھا طوطا، لیکن یہ جملے تو حضور کے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری باتیں کس کے لیے؟ ولی رسول ہی للہ، اللہ کی عزت. ولی رسول ہی، عزت ہے اس کے رسول کی. عزت کس کی؟ میری ویسے باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں بڑا آہستہ آہستہ کر کے سمجھا رہا ہوں، آہستہ آہستہ کر کے، اپنے انداز سے ہٹ کر، سپیڈ نہیں لگا رہا. ولی رسول ہی، عزت ہے اس کے. اور میں نے دعویٰ کیا ہے ابتدا میں کہ ہم رسول کی عزت ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے بتایا. اب توجہ، اب میں وہ قرآن سے بتانے چلا ہوں. رسول کی عزت، جاگتے رہنا اور ہوش میں رہنا. جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا. جسے دیا جتنا عطا کیا کس نے؟ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں اللہ ہوں. جو بھی انسان ہے میرے در کا مانگت ہے. دینے والا کون؟ بولیے بولیے، دینے والا کون؟ دینے والا کون؟ اللہ. جسے دیا جتنا دیا میرے. حضرات علماء کرام، تھوڑی سی شفقت چاہوں گا آپ کی. ساؤنڈ والے بھیا مجھے آج مزہ نہیں آ رہا، میں نے بہت دور رکھا ہوا ہے، بہت شور ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شور ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے دیا جتنا دیا کس نے دیا؟ اللہ نے. لیکن اس کے دینے کا ذرا انداز دیکھیے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ. مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ اس کے ٹھیک کرنے سے آپ نے ادھر چلے جانا ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں. اللہ جانتا ہے میں یہ برداشت کرتا رہتا، میں کبھی بھی نہیں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے اسے کہنا ہے تو اپنا کام کر اور آپ کے چہرے ادھر چلے جانے ہیں، اللہ جانتا ہے میں کبھی بھی نہیں. آپ واپس آ جائیے. آگے. لیکن رب کے دینے کا انداز ذرا دیکھیے. جس نبی کو دیا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم. حرف تا لگایا، آتَيْنَا میں حرف تا، جسے عربی والے تا کہتے ہیں اور اسکول والے. اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوتے نا آپ کبھی بھی چپ نہ رہ سکتے. آپ میری بات کا جواب دیتے. عربی والے تا کہتے ہیں اور اردو والے تے کہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا. جس نبی کو بھی عطا کیا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا. جب محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ. محبوب کی باری آئی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا. اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا. اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا. فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں کی باری آئی تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا. من کتابن، من کہتے ہیں میں سے. یہ ڈبہ نہیں، ڈبے میں سے. من کتابن، کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا. میری بات سمجھ آ رہی بنی؟ ایسے نہ ٹیشو ختم ہو جائے اور بات ہی نہ سمجھ آ رہی بنی؟ یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں. من کتاب، کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے، فصاحت میں سے، بلاغت میں سے، امامت میں سے، قیادت میں سے، شرافت میں سے، طہارت
میں سے، تلاوت میں سے، عبادت میں سے میں معنی یوں کر رہا ہوں اور اس معنی پر دلیل دے رہا ہوں۔ آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم یہ چند کلمے لے جائیے، کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے۔ آپ کے بعد نو آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے، نو آپ یہ لے جائیے، ضرورت ہی اتنی ہے۔ آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد موسیٰ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ محبوب جو ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے بعد آنا کسی نے نہیں ہے، میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس آیت پر حضور کا فرمان سن لیجئے، ایکو یار تھوڑی سی کم کر دو۔ اس آیت پر حضور کا فرمان سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی نا مجھے دے کے بھیج دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس میں معذرت چاہتا ہوں اگر گفتگو آج کا انتخاب میں مشکل کر بیٹھا ہوں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب آ گئی ہے، میں نے شروع کر دی ہے، اسے اب میں کیسے پلٹ سکتا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا۔ اللہ نے بہت کچھ بنایا نا، کچھ بنایا اوپر ہی رکھنے کے لیے، کچھ بنایا بھیجنے کے لیے جو نیچے ضرورت تھا، کچھ زمین کے نیچے بنایا، کچھ آسمان کے اوپر بنایا، کچھ قیامت کے لیے بنایا، کچھ حشر کے لیے بنایا، جو بھیجنے کے لیے بنایا، جو انسانوں کے لیے بھیجنے کے لیے بنایا، ان کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں رب نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں۔ تو میں سوال کر رہا ہوں جب رب نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ صدقے جاؤں، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ کیونکہ اللہ نے جو بھیجنا تھا محبوب کو دے کر بھیج دیا، پیچھے چھوڑا کچھ نہیں۔ کیوں؟ نبیوں کا امام جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ تو پھر محبت میں کہنے دے اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ
کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مدمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ بات میرے خیال میں مشکل ہو گئی، یا آپ کا انداز ہی یوں ہے۔ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی مصر سے پڑھ کے آئے نا، پرانے دور کی بات ہے، یہ بھی احباب کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں، میں احتراماً سلام کرتا ہوں، وہ انتقاماً جواب دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، پرانے دور کی بات ہے، وہ مجھے یاد آیا کہ کہیں بات مشکل نہ ہو گئی ہو، تو وہ جب یونیورسٹی سے جو پڑھ کے آئے پرانے دور میں، تو اتنے عرصے کے بعد آئے تو ذہن میں خمار تو ہوتا ہے نا پھر یونیورسٹی کا، اردو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ تو وہ جب آئے اپنے اسٹیشن پہ اترے ریل گاڑی سے، تو دیکھا سامنے نا ایک ریڑی پہ ایک بندہ گول گپے بیچ رہا ہے، تو کھانے کو جی چاہا، دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا، جی چاہا گول گپے کھائے جائیں، تو اسے با کے کہتے ہیں کہ میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو، یہ جو تم بیچ رہے ہو، یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو، یہ تم عدداً بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو؟ وہ ریڈی والا یوں دیکھنے لگا، ہیں بھئی یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ وہ ریڈی والا کہتے ہیں حضرت نہ میں عدداً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ میں نے کہا کہیں ویسی حالت تو نہیں ہوگی کہ میں اردو شروع کیے رکھوں اور آپ کہیں میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم بس تجھے دیکھ کے سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو گزارا اسی پہ کرنا ہوگا، مجھے سندھی نہیں آتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا اگر مجھے کچھ چہرے سے مسکراہٹ دے دیں تاکہ میں پتہ چلے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں وہ اب تک پہنچ رہی ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کا وقت ضائع نہ کروں، لیکن اگر پھر بھی درمیان میں اس طرح بات ہو جائے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ آ جائے واپس۔ اللہ رب العزت نے جو بھیجنا تھا اپنے محبوب کو دے کر، بولیے نا بولیے نا، جو بھیجنا تھا بھیج دیا۔ اس لیے یوں ہی تو آقا نہیں فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو اچھائیاں آنی تھی نا وہ میں لے کے آ گیا، اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، اللہ نے پیچھے اچھائی، اب اگر کوئی اچھائی والا لیبل لگا کے لاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے لا رہا ہے، یہ اگر کام اچھائی والا ہوتا تو حضور لے کے آتے۔ وہ نہیں میری بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ نے سب کچھ بھیج دیا، جو بھیجنا تھا، نبیوں کا امام بنا کر
ساری کائنات کا سردار بنا کر، مقصود کائنات بنا کر بھیج دیا، مرکز کائنات بنا کر بھیج دیا، ہادی کائنات بنا کر بھیج دیا، طبیب کائنات بنا کر بھیج دیا، اتنا اعلیٰ بنا کر بھیج دیا، اتنا عرفہ بنا کر بھیج دیا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول چھڑنے لگے، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیج دیا۔ میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ سبحان، ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان۔ کیوں میں بولتا رہوں؟ مجھے پتہ ہے آپ کی سبحان اللہ کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، ایک جملہ آ گیا تھا بس پتنی کہیں غائب نہ ہو جائے ذہن سے، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے، محبوب کو پھر جو بھی دیا اعلیٰ دیا۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 15 منٹ رہ گئے جی۔ ساری رات میری زندگی کی آخری تقریر ہے، ختم کرنا۔ کیا کہا آپ نے؟ یاد رکھنا گھبراؤ گے تو کام بنے گا، ورنہ یہی حال ہوتا رہے گا۔ دوستو توجہ ہے، ساری کائنات کا سردار بنا کے محبوب کو جو بھی دیا اعلیٰ، جو بھی دیا۔ رسول کی عزت کی بات کرنے چلا تھا، جس طبقے، میں نے یہاں پوچھا بھی نہیں کہ کون کون کس طبقے سے آیا ہے، بہرحال یہی سمجھ رہا ہوں کہ کئی طبقات سے لوگ آئے ہوں گے۔ بولیے نا، بولیے، آئے ہوں گے نا؟ بڑی توجہ سے سنیے، یہ تو سبھی مانتے ہیں حضور کا وجود اعلیٰ، نہیں اعلیٰ؟ کوئی تنظیم، کوئی جماعت مجھے لا کے دکھائیں جو کہے کہ نہیں ہے، سبھی مانیں گے وجود اعلیٰ، حضور کی پگڑی مبارک اعلیٰ، داڑھی مبارک اعلیٰ، رخسار مبارک اعلیٰ، حضور کا پسینہ، زینہ، کرینہ، مدینہ اعلیٰ، حضور کی کتاب، معجزات، شریعت، طریقت اعلیٰ، حضور کی خلوت، جلوت اعلیٰ، حضور کا حسن، جمال، کمال، خصائل، خلوت، جلوت، حضور کی ادائیں، حضور کی وفائیں، حضور کے یارانے۔ اے مسئلہ ہے، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، عزت رسول کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ، دائیں بائیں رکھ دیکھنا کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی بات، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی بات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی جماعت اعلیٰ۔ کوئی حضور کی ذات پہ انگلی اٹھائے پھر مومن نہیں رہ سکتا، کوئی حضور کی بات پہ انگلی اٹھائے پھر مومن نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی حضور کی جماعت پہ انگلی اٹھائے پھر مومن نہیں رہ سکتا۔ حضور کا یارانہ بھی اعلیٰ، ابو بکر بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ،
عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، طلحہ بھی اعلیٰ، سعد بھی اعلیٰ، سعید بھی اعلیٰ، ابو ہریرہ بھی اعلیٰ، حمزہ بھی اعلیٰ، 1.25 لاکھ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، حضور کا گھرانہ اعلیٰ، حضور کی بیویاں اعلیٰ، حضور کی بیٹیاں اعلیٰ، جس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے وہ سارا کچھ اعلیٰ ہے، اور ہر ایک مومن اسے مانتا ہے۔ حضور کی کسی چیز کے انگلی اٹھانے والا، اعتراض کرنے والا مومن نہیں لے سکتا۔ توجہ ہے صاحبان؟ گھبرائے تو نہیں ہو؟ توجہ رکھنا، شاید کوئی ایک آدھ گھبرا جائے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے مومنوں کی۔ آپ تو میں دعا کرانے لگا، میں نے کہا آپ تو بس دعا کرا۔ یا اگر اجازت ہو تو پھر سے نئے سرے سے شروع کر۔ صاحبان توجہ ہے، وللمؤمنین، عزت ہے مومن۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن کون؟ سوال یہ ہے کہ آج جس سے پوچھو تم کون ہو وہ کہتے ہیں مومن، جس سے پوچھو کون ہو۔ اچھا صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم مومن، کہتے ہیں صرف ہم ہی مومن۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہم مومن، نہیں، ہم ہی مومن۔ ادھر بھی نہ جانا یہ بھی بے ایمان، وہ بھی گستاخ، وہ بھی منکر، صرف ہم ہی مومن۔ وہ جس طرح مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پر، تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے، نہیں کھینچتا؟ یہ ساتھ والی بس پہ نہ بیٹھنا، اس نے ادھر کھڑے ہو جانا ہے، اس بس پہ بھی نہ بیٹھنا، یہ بڑی دیر لگاتی ہے۔ ہم جائیں گے نان سٹاپ کراچی، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور، اور جو کنڈکٹر زیادہ تیز ہو نا وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتے ہیں، بچہ اٹھا لیتا ہے۔ مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھوڑ دے، میں نے جانا ہی نہیں کہتا؟ اچھا یوں خاموش بیٹھے ہیں نا جیسے بسوں پہ سفر صرف میں کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے۔ وہ کہتا نا یار چھوڑ دے، میں نے نہیں جانا، حالانکہ اس نے جانا ہے۔ اس نے وہ گھر سے سامان باندھ کے آیا جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے لایا جانے کے لیے، دفتر سے چھٹی لے کر آیا جانے کے لیے۔ اس کی بیوی نے آج ہی تو اچھا خاصا میک اپ کیا ہے جانے کے لیے۔ خامند کے لیے تو میک اپ نہیں کرتی، کیا کرتی ہیں؟ ہاں ہاں دیکھا۔ خامند کے لیے تو میک اپ نہیں کرتی، جس کے لیے میک اپ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں، جس کے لیے کرنے کا حکم ہے۔ اب بولے نا دل جلے، جس کے لیے کرنے کا حکم ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ خامند کے لیے بن سمر کے بیٹھ۔ توجہ ہے؟ اس کے لیے نہیں سمرتی، اس کے لیے تو یوں بوت بن کے بیٹھی ہوتی، بوت بن کے بیٹھی۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ اس کے پیسوں سے میک اپ آیا، اتنا مہنگا میک اپ اس کے پیسوں سے آیا، اس کے لیے نہیں۔ چلو جی بات کہیں دور نکل جائے گی۔ وہ آج ہی تو تیار ہو کے آیا ہے جانے کے لیے، اس نے جو کہا نا میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو مجھے، وہ ان بس کے کنڈکٹروں کے نعروں سے تنگ آیا کہ یار چھوڑ دو۔ پیچھے کھڑا ہو کے تجزیہ کرے، اس کی مرضی، کسی سے مشورہ لے، اس کی مرضی، کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آج کا مومن بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میں کس کی بات مانوں، ہر جماعت بلاتی ہے اپنی طرف۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ہر جماعت بلا رہی ہے، نون لیگ والے کہتے ادھر آؤ،
پی پی والے کہتے ہیں ادھر آؤ، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں میں کس کی بات مانوں؟ میں کہتا ہوں آؤ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کہ میں تجزیہ کراؤں ان میں سے کون سچا۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ان میں سے اللہ آپ بتا دیجئے میں کیسا مومن بنوں جو تجھے پسند ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے آپ کا ملک بھی تبھی بچے گا جب خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو۔ آپ بھی سوچ سمجھ کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ چلو ہو جاؤ تو کیا ہوگا، آئندہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ حضرت کو کہو گے انہیں نہ بلانا۔ سبحان اللہ۔ آئندہ کہو گے یا پتہ نہیں اب ہی کہو گے؟ سبحان سبحان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لاؤ ارے بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا، عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے عزت اللہ کی ہے۔ عزت کس کی؟ اس کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو دھرتی پر اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے اس کے رسول کی، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر عزت چاہیے ہے تو اس دھرتی پر آپ کے وجود پر، آپ کے معاشرے میں، آپ کی تعلیمات میں حضور کی بات لانا چاہتے ہیں، عزت ہے صحابہ کی، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صحابہ والے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ لائٹ کا جلنا بتاتا ہے کہ کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ میرا جملہ یاد ہے؟ لائٹ کا جلنا بتاتا ہے کہ کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ یہ ادارے جگمگا رہے ہیں، یہاں سے قرآن کی تعلیم نکل رہی ہے، علم نبوت نکل رہا ہے۔ آپ کے معاشرے کا آج کا امن یہ بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق گنبد خضرا تک ہے، ہمارا تعلق صحابہ تک ہے۔ اور یاد رکھیے حضور کی غلامی وہ غلامی ہے۔ آئے 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 آئے۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اور زبردستی سنا دوں، زبردستی۔ میں تو پیار سے ہی سنا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کی غلامی، آج جتنی بھی ہماری پستی ہے نا، ذلت ہے، اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ ہم نے حضور کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، غیر کی نکالی میں آئے ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، بنے وہ بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بنے کچھ بھی نہیں ہو، بنے کچھ بھی نہیں ہو، ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بکتا بکاتا آنے دے، ہو سکتا ہے انہوں نے تقریر کرنی۔ بس میں ختم کرتا ہوں۔ یقین جانے مجھے بات بھول جاتی ہے، بڑی حساس طبیعت سی ہے میری۔ ویسے بھی 1 گھنٹہ ہونے میں 3 منٹ رہ گئے تھے۔ نہیں میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ بے فکر رہیے، بے فکر رہیے۔ عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اور عزت کس کی ہے؟ عزت کس کی ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ وہ اول مومن ہیں،
اہل بیت وہ اول مومن ہیں، اور ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں، اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں۔ ہمارے طبقے سے کوئی آپ کو ایسا فرد نہیں ملے گا جو صحابی کسی ایک صحابی کی توہین کرے، اور ہمارے طبقے میں سے ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت کے کسی ایک فرد کی توہین کرے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ آج جو جس جماعت میں ہے، جو جس پارٹی میں ہے، پیپلز پارٹی والا بھٹو اور زرداری کی فیملی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، نون لیگ والا نواز شریف کی فیملی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، پی ٹی آئی والا عمران خان کے خاندان پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ ایک بندہ حضور کا امتی کہلائے، پھر حضور کے خاندان پہ انگلی اٹھائے، پھر حضور کی جماعت پہ انگلی اٹھائے، پھر حضور کے گھرانے پہ انگلی اٹھائے؟ نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ وہ امتی نہیں ہوگا، پھر وہ فسادی ہوگا، پھر وہ فراڈی ہوگا، پھر وہ دھوکے باز ہوگا۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، وہ صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہے، وہ حضور کا بھی نوکر ہے، وہ پیارے آقا کی ایک ایک حکم اور تعلیم کو ماننے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں ایک جملہ بولنے چلا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، حضور کے قدموں سے لگے ہیں، اور وہ قدموں سے جو لگے ہیں، وہ جو جڑے ہیں آ کر، وہ ان کا پھر مقام کیا بنا ہے، عظمت کیا بنی ہے، رفعت کیا بنی ہے، بلندی کیا بنی ہے، عروج کیا نصیب ہوا ہے کہ پیارے آقا معراج سے جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو جبریل امین ساتھ ہیں۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جب جا رہا ہوں جو میں جا کے سناؤں گا یہ مانے گا کون؟ ان کا مقام دیکھیے کہ پھر کیا بنا ہے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا کے جو سناؤں گا کہ میں یوں گیا آیا یہ دیکھا، مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ پھر جبریل کے لبوں پر بھی ترانے صحابہ کے ہیں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اللہ رب العزت صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ پیارے آقا ایک دن صحابہ کی مجلس میں آئے اور اپنی داہنی جانب ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بہنی جانب عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن یوں ہی اٹھیں گے۔ خود حضور نے کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے، ہا کذا نبعث یوم القیامہ۔ آپ بچے کو لے کر جا رہے ہیں نا، بازار جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، چلتے جائیں، آپ نے بچے کو انگلی پکڑوا رکھی ہے، انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، جیسے ہی کوئی رش والی جگہ ہے، بھیڑ والی جگہ ہے، خطرے والی جگہ ہے، آپ انگلی چھڑوا کے خود پکڑ لیتے ہیں،
کہ بیٹا ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، رش والی جگہ ہے، خطرے والی جگہ ہے، میں خود پکڑ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں۔ پیارے آقا نے انگلی نہیں پکڑوا رکھی، کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے رش والی جگہ آ گئی ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں پکڑ لیتا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے خود کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے، ابو بکر کو، عمر کو۔ ہمت ہے تو چھڑا کے دکھا۔ حضور نے خود پکڑ رکھا ہے ابو بکر کو، سبحان اللہ، اور آج بھی ساتھ ہیں، نہیں ہیں ساتھ؟ جی بولتے نہیں ہیں۔ ابو بکر آج بھی ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ شعر تو میں نے رات پڑھا تھا، کیا کر رہا ہے انعام اللہ؟ اچھا غالباً انعام اللہ کے پروگرام میں پڑھا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ حضرت حسان کا شعر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ گویا حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ عام بندہ سمجھ جائے، اللہ کرے میری بات۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، آپ کے قریب عیب، آپ کے قریب گندگی، گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جسم سے، پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم اطہر کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا اللہ کبھی بھی محبوب کے روزے میں نہ سونے دیتا۔ بلکہ اگلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا، کیا سمجھتے ہو حضرت علی کو بزدل تھے؟ شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے، صاحب ذوالفقار تھے۔ اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا، میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، میرا ایقان ہے کہ حضرت علی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے روضہ رسول کے دروازے پر، نہیں دفن ہونے دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یوں کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے آپ داد دے رہے ہو۔ اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا حضرت علی روزے میں سونے دیتے؟ جب حضرت علی کو اعتراض نہیں ہے تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ جب حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا ہے تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ میرا ایمان ہے کہ اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا حضرت علی کبھی بھی نہ سونے دیتے۔ حضرت علی محب تھے یا نہیں تھے حضور کے؟ یہ محض فرقہ واریت کی باتیں ہیں، معاشرے میں غلط پروپیگنڈا کر کے قوم کو لڑایا جا رہا ہے آل بیت اور صحابہ کے نام پر۔ یاد رکھیے جب قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و چکر تھے، تو اب ساری کائنات کی کتابیں تاریخ والوں کی ہم انہیں جوتے کی نوک پہ رکھ سکتے ہیں، قرآن کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ قرآن حق ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، آقا کا فرمان ہمارا ایمان ہے، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میرے مزاج کے مطابق چلتے رہتے تو میں پتہ نہیں کیا سناتا۔ نہیں یہ ہے کہ وہ نا میں کرتا رہتا ہوں سفر، تو ٹرکوں کے پیچھے یہ جملہ پنجابی میں لکھا ہوتا ہے پھل موسم دا تے گل ویلے دی۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پھل موسم کا اچھا لگتا ہے اور بات موقع کی اچھی لگتی ہے۔ اب بات سمجھیں؟ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کو فائدہ شاید ہی ہو
آپ کو نیکیاں تو ملیں گی لیکن میں نئے سرے سے تقریر شروع کرنے والا نہیں. بہرحال میں جو حضرت کا حکم ہے وہ سنا دیتا ہوں. میرے مزاج کے مطابق ہوتا تو میں آج بہت کچھ ذہن میں لے کر آیا تھا لیکن وہ سارا کا سارا میں نے ویسے ہی جیب میں رکھ دیا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. چلو ایک بات میں سنا ہی دیتا ہوں. کیا اس کے لیے اب سبحان اللہ کی ضرورت ہی نہیں، بس کیا یاد رکھو کہ کس سخی سے پالا پڑا تھا. سنائی کوئی بات نہیں، خیر 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 کوئی بات نہیں. ایک لیکن وہ توجہ سے اگر سننی ہے تو سناتا ہوں. حضرت وہ اٹھے ہوں گے گھر جانے کے لیے، آپ ادھر دیکھیں. اچھا جو کوئی ایسی حرکت کرے وہ اپنی کسی غلطی سے کرے اور وہ آپ کے لیے کر بھی نہیں رہا، ادھر فوراً سے دیکھنے شروع ہو جائے. اور میں جو بلائے جا رہا ہوں یار ادھر آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ، میری طرف نہیں دیکھتے. ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. حضرت نے چونکہ حکم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ والی ربائی سنا دینا تو وہ تو میں نے سنا دی، لیکن اس پہ میں ایک میری بات ذہن میں آئی ہے. میں اگر اجازت ہو تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. میں نے کب کہا اوے اللہ کے بندو، میں نے کب کہا سبحان اللہ کا؟ میں نے جو کہا کہ اتنا دور کا میں سینکڑوں میل دور سفر کر کے آیا ہوں تو وہ میں بات آپ کے حوالے کر دوں، اپنے نام اعمال کے لیے آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں. ہم نے کچھ چیزیں، مجھے سن رہے ہیں فوٹو والے بھیا ایک دفعہ بیٹھ جائیے. ہم نے کچھ چیزیں سن رکھی ہیں، کچھ چیزیں دیکھ رکھی. صاحبان توجہ، کچھ چیزیں ہم نے سنی بھی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے نواز شریف کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے. نہیں فوٹو جو دیکھا ہوا تو دیکھا ہوا ہے، تصویر ان کی دیکھی بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے. امریکہ کا صدر ہے اگر اتنا دور ہے اسے سنا ہوا بھی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے دیکھ بھی رکھا ہے. بیت اللہ کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے. توجہ، مسجد نبوی کو سنا ہوا بھی ہے، لیکن صاحبان توجہ، جہنم کو سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا. جنت کو سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا. جسے انسان نے فقط سنا ہوا ہو، صاحبان توجہ، ہر بندہ اپنے ذہن کی پرواز کے مطابق اس کی ایک تصویر بنا لیتا ہے ذہن کے اندر. یہاں پر اب بولنا بنتا تھا، یہاں پہ نہیں بول رہے، اور جہاں پہ نہیں بولنا ہوتا وہاں پہ زبردستی بولتے. جسے انسان نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے ذہن کی اپروچ اور پرواز کے مطابق ایک تصویر اس کی بنا لیتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا.
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ محمد بن قاسم کو نہیں دیکھا، ہر بندے کے جس نے اسے پڑھا ہے اس کی بات، اس کے ذہن میں وہ ایسا ہوگا. ہر بندے کے ذہن میں جہنم کی ایک تصویر ہے. جس نے جتنا سن رکھا ہے علماء سے اس کے مطابق ایک تصویر ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تبلیغی جماعت والوں کے ذہن میں ذرا زیادہ ہوتی ہے تصویر، وہ صبح شام سنتے رہتے ہیں جہنم ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی. ہم نے حضرت حسین کو دیکھا نہیں، سن رکھا ہے. تو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں اب پتہ کیا ہے بتاؤں؟ حضرت حسین حضور کی گود میں ہیں، یہی ہے نا؟ کندھے پر ہیں، کھیل رہے ہیں، حضور اپنی زبان چساتے ہیں، کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. حضور سجدے میں ہیں تو وہ اوپر بیٹھ گئے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ یہی ہے نا؟ یہ ہے 6 سال کی عمر تک کے واقعات. یہ ہیں یا ہمارے ذہن میں حضرت حسین کی ایک اور تصویر ہے کہ حضرت حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں. یہی ہے نا؟ اس وقت حضرت حسین کی عمر ہے 58 برس، 2 کم 60، 2 کم. حضرت حسین 6 برس کے ہیں، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کربلا میں حضرت حسین ہے 58 برس کے. 58 میں سے 6 نکالو، پیچھے کیا بچا؟ یہ 52 سال کہاں گئے؟ یہ 52 سال کھول دو، فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. بڑی مشکل سے بات کر رہا ہوں، یقین جانا، بڑی مشکل سے. یہ کوئی حالت نہیں ہے بات کرنے والی. 52 سال کھول دو، فرقہ واریت دم توڑ دیتی ہے. ان 52 سالوں کو کیوں چھپایا گیا؟ آج میرے جیسا ایک نکما بندہ، گناہگار بندہ، یہ چند تقریریں کر جائے گا، بعد میں کتابیں لکھی جائیں گی. نہیں، سوانح حیات لکھی جائے گی، حضرت کے کمالات، حضرت کے بیانات، حضرت کی کرامات، خطبات قاضی، للکار قاضی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. امت کا اتنا بڑا فرد، پیارے آقا کا پیارا نواسا، علی کا لخت جگر، جنت کا سردار، اس کی 52 سالہ زندگی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ اسے کھولو، فرقہ واریت کا نام و نشان نہیں رہتا. کیا حضرت حسین 6 سال کے تھے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، یوں بیٹھ گئے پھر کربلا میں پہنچ گئے؟ حضرت ابو بکر کا دور ہے، دو برس ابو بکر کا دور ہے، حسین کا بچپن ہے. صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، منبر پہ بٹھایا، خطبہ شروع کیجئے. ابو بکر خاموش. خطبہ شروع کیجئے. ابو بکر خاموش. خطبہ شروع کیجئے. ابو بکر خاموش. جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا نا خطبہ شروع کیجئے، ابو بکر کہتے ہیں خطبہ دیتا ہوں، پہلے یہ تو بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ لے کر آؤ. منبر کی دانی جانب حسن کو بٹھایا، منبر کی بہنی جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام سنائے گا، آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا، حسن و حسین کو دیکھ لے. اس 52 برس کو کھولیے، یہ کیوں چھپایا گیا 52 برس؟ حضرت عمر کا دور ہے، اب حسین لڑکپن ہے، لڑکا، نوجوان. مجھے رخصت دے دیں، یوں تو کہیں بھی نہیں ہوا، یہ حالت تو کہیں بھی نہیں ہوئی.
باہر ایک الگ میلہ لگا ہوا ہے. یا بچے آپ ہی کے ہیں, میں تو نہیں گھر سے لے کے آیا. یا تو ان کی تربیت اس انداز سے ہوتی کہ آپ نے بیٹھ کے سننا ہے, یا پھر انہیں گھر سلایا ہوتا. وہ آج گھر سے آئے اس لیے کہ میلہ ہوگا. ناراض مت ہوئیے گا, جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے. یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس انداز میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے بولے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر کا دور ہے. حضرت حسین اب نوجوانی کے عالم میں, نوجوان جیسے لڑکا ہوتا ہے. حضرت عمر کو ملنے کے لیے جو حضرت حسین آئے تو یوں ہی دروازے کے باہر پہنچے, اندر حضرت عمر حجرے میں بیٹھے ہیں. باہر پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ باہر بیٹھا ہے. حضرت عبداللہ سے پوچھتے ہیں حضرت حسین, عبداللہ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ کہتا ہے اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں, امیر المومنین عمر مشورہ ہو رہا ہے صحابہ سے, مجلس شورا بیٹھی ہے, مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, میں باہر بیٹھ گیا. حضرت عمر بھی باہر, حضرت حسین بھی باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی اندر آنے کی. عبداللہ اندر گئے, ساتھ حضرت حسین بھی تھے. جیسے ہی حضرت عمر نے حسین کو دیکھا, عمر اٹھ کے کھڑا ہو گئے. اب مجھے کوئی بتائے کہ حضرت عمر بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, حسین کو دیکھا کھڑے ہو گئے. حالانکہ حسین لڑکپن کے عالم میں ہے اور حضرت عمر امیر المومنین ہیں. حسین آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں. باہر تھے؟ ہاں باہر تھا. کیوں تھے باہر؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا تم باہر کیوں ہو؟ عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے سوچا جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ میں بھی باہر بیٹھ گیا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں, علی کا بیٹا ہے, لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عمر کے نام سے آج کفر لرزتا ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی ہے. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے, تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جب جی چاہے آ جایا کرو. ان 52 برسوں کو کھولیے, ان 52 برسوں کو کھولیے. حضرت عثمان کا دور ہے, اب حضرت حسین جوان ہیں, اب حضرت حسین کی, حضرت عثمان کی فوج میں شامل ہے حضرت حسین. کوئی صاحبزادوں والی زندگی نہیں گزاری, کوئی شہزادوں والی زندگی نہیں گزاری. شہزادوں والی, صاحبزادوں والی زندگی گزاری ہوتی تو حضرت حسین کربلا میں اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اتنی لاشیں گراتے نظر نہ آتے. خراسان کی لڑائی میں کیا کیا بات سناؤں, کس کس کو سناؤں, کہاں تک سناؤں. اوروں سے سنا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. خراسان کی لڑائی میں حضرت حسین عام فوجی نہیں, چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے شامل ہوتے ہیں. خراسان کی لڑائی میں چیف آف آرمی سٹار ہیں, سپہ سالار ہیں. ہائے 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 ہائے. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے. آخری بات کہتا ہوں, زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے دوستو؟ بیٹا جائیے نا اس کے ساتھ, اسے کو کام ہوگا. چابی دے دیجیے موٹر سائیکل کی. جی نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, وہ پیچھے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے.
حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھے، شام میں بیٹھے، ایک شخص وہاں سے سفر شروع کرتا ہے مدینہ کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر کوسو من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ اس جامعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس جامعہ کے معاونین کو، مخلصین کو، محبین کو یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا. حضرت عبد المنان صاحب، حضرت مفتی حافظ عبدالعزیز صاحب اور دیگر حضرات جو اس محنت سے محبت سے چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں. یا الہ العالمین ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. یہ ادارہ، اس کے علاوہ دیگر تمام ادارے، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے افراد دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اپنی کم دامنی، کم فہمی کی وجہ سے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما. دنیا بھی حسنہ نصیب فرما، آخرت بھی حسنہ نصیب فرما. یا الہ العالمین وسیع اور حلال رزق نصیب فرما. اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ دوسرے کی مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. یا اللہ ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما. حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.